شہر کے ایک پرانے محلے میں ایک شکستہ مکان کھڑا تھا۔ دیواروں کے پلستر اکھڑی ہوئی تھی، چھت سے بارش کے دنوں میں پانی ٹپکتا تھا اور گلی میں سے گزرنے والے اکثر اس گھر کو ترس بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ یہ مکان زینت اور اس کی بیٹی حنا کی پناہ گاہ تھا۔ زینت ایک درمیانی عمر کی عورت تھی جس کے چہرے پر وقت کے نقوش گہرے ہو چکے تھے۔ آنکھوں میں اداسی اور تھکن بسی ہوئی تھی، مگر ہونٹوں پر مجبوری کی ہلکی سی مسکراہٹ سجائے رکھتی تاکہ بیٹی کے سامنے ٹوٹ نہ جائے۔ حنا ابھی جوان ہی کی دہلیز پر تھی، حسین بھی تھی اور شوخ بھی، مگر غربت نے اس کے خوابوں کو دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔ شوہر کو گزرے 10 برس ہو چکے تھے۔ زینت نے بیوہ ہونے کے بعد کئی جگہ ملازمت کی کوشش کی، کبھی گھروں میں برتن مانجے، کبھی سلائی کی، مگر آمدنی اتنی کم کہ پیٹ بھرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ دن بہ دن حالات تنگ ہوتے گئے۔ اکثر دن ایسے ہوتے کہ چولہے میں آگ نہ جلتی۔ حنا اسکول سے بھوکی واپس آتی اور ماں کی آنکھوں میں سوال ڈھونڈتی، امی آج کھانے کو کیا ہے؟ زینت نظریں جھکا لیتی، کبھی کہتی، بیٹی آج تو صبر ہی ہمارا کھانا ہے۔ پڑوس والے ترس کھا کر کبھی سالن دے دیتے، کبھی سوکھی روٹی، مگر ترس کھا کر ملنے والا نوالا بھی زہر لگنے لگتا تھا۔ حنا جوان ہو رہی تھی اور غربت اس کے نازک خوابوں کو توڑنے لگی تھی۔ ایک دن حنا کے اسکول کی ایک سہیلی نے آہستہ سے کہا، حنا تم اتنی حسین ہو، اگر چاہو تو قسمت بدل سکتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو پیسے دیتے ہیں بس ایک دو ملاقاتوں کے بدلے۔ یہ جملہ حنا کے دل کو چیر گیا۔ اس نے فوراً سہیلی کو ڈانٹ دیا، مگر دماغ یہ وسوسہ بیج کی طرح بو دیا گیا۔ رات کو جب ماں کے ساتھ چولہے کے پاس بیٹھی تو اس نے بے دلی سے کہا، امی لوگ کہتے ہیں دنیا میں سب کچھ عزت سے نہیں ملتا، کبھی کبھی سمجھوتا بھی کرنا پڑتا ہے۔ زینت چونک گئی، بیٹی کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر وہ دیر تک خاموش رہی، مگر دھیرے سے بولی، بیٹی یہ سوچنا بھی گناہ ہے، مگر جب پیٹ خالی ہو تو گناہ اور ثواب کی سرحدیں دھندلی ہونے لگتی ہیں۔ چند دن بعد زینت کے پاس ایک پرانی واقف کار آئی۔ اس نے حالات دیکھے اور ہمدردی جتائی، پھر دھیرے سے کہا، زینت دنیا آسان بھی ہے اور مشکل بھی، اگر چاہو تو پیسے کی کمی بھی نہ ہو، بس تھوڑا سا حوصلہ چاہیے۔ زینت کے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف ماں کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ رستہ تباہی ہے، دوسری طرف بھوکی بیٹی کی صورت آنکھوں کے سامنے تھی۔ آخرکار مجبوری نے جیت لی۔ اسی عورت نے پہلی ملاقات کا انتظام کروایا۔ ایک صاحبزادے ان کے گھر آئے۔ زینت نے بیٹی کو سمجھایا، حنا کچھ دیر کے لیے دل سخت کر لو، دیکھو دنیا کا یہی اصول ہے اور پیٹ کی آگ بجھانی ہے۔ حنا کانپ رہی تھی، لیکن ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے ہاں کر دی۔ یوں پہلا قدم اٹھ گیا، اور اب وہ قدم ایسا تھا کہ جس نے ان کی تقدیروں کی سمت بدل دی۔ ابتدا میں دونوں شرمندگی اور خوف میں رہتیں، لیکن آہستہ آہستہ جب روپے آنے لگے تو خوف کم ہو گیا اور لالچ بڑھنے لگا۔ اب وہ نہ صرف مردوں کی خواہش پوری کرتی بلکہ اپنی عقل سے انہیں قابو بھی کرنے لگیں۔ زینت بیٹی کو نصیحت کرتی، مرد بس دل کے قیدی ہوتے ہیں، ان کے کمزور پہلو کو پکڑ لو تو وہ تمہارے قدموں میں دولت ڈھیر کر دیں گے۔ حنا بھی ماہر ہو گئی۔ وہ میٹھی باتوں، جھوٹی امیدوں اور جھوٹے خوابوں کے ذریعے نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسانے لگی۔ وہ سمجھنے لگے کہ اب ان کی زندگی سنور رہی ہے، لیکن رات کے اندھیروں میں جب وہ آئینے میں دیکھیں تو اپنے وجود سے نفرت کرنے لگے۔ ضمیر کچوکے مارتا، مگر وہ خود کو بہلا دیتی، یہ سب مجبوری ہے، ہمیں کیا اور رستہ بچا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان ندیم ان کے جال میں آیا، سیدھا سادہ لڑکا جس نے دل سے حنا کو چاہا۔ وہ اسے اپنی زندگی کا سہارا بنانا چاہتا تھا۔ حنا نے ماں کے کہنے پر اسے بھی استعمال کیا، بار بار پیسے نے خواب دکھائے اور آخرکار دھتکار دیا۔ ندیم کا دل ٹوٹ گیا، وہ دن رات روتا رہا۔ محلے میں خبر پھیلی کہ ندیم پاگل سا ہو گیا ہے، کام کاج چھوڑ دیا، دنیا سے کٹ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب حنا کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ اس کے ذہن میں سوال گونجنے لگا، کیا ہم نے صرف اپنی نہیں دوسروں کی زندگیاں بھی برباد کرنی ہے؟ لیکن زینت نے اسے دلاسا دیا، بیٹی ایک ندیم کیا، دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا پیٹ بھرنا ہے یا دوسروں کے آنسو دیکھنے ہیں۔ مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ اگلی ملاقات کے لیے آنے والا شخص کوئی عام مرد نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا نوجوان تھا جو ان دونوں کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی اور وہ دوسروں کی طرح خواہش یا لالچ لے کر نہیں آیا تھا۔ زینت اور حنا حیران رہ گئیں جب اس نے ان کے سامنے بیٹھ کر کہا، میں یہاں آیا ضرور ہوں، مگر میرا مقصد الگ ہے۔ آپ دونوں کی آنکھوں میں جو خالی پن ہے
وہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتی ہیں لیکن مجھے نہیں اور نہ ہی اللہ کو۔ یہ الفاظ ان کے دلوں کو کاٹ گئے۔ لیکن یہ نوجوان کون تھا اور کیوں آیا تھا؟ گھر کی ٹوٹی ہوئی کرسی پر وہ نوجوان بیٹھا تھا، سادہ لباس مگر چہرے پر وقار۔ اس کا نام عدنان تھا۔ زینت اور ہینا نے پہلی نظر میں ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ عام گاہک نہیں۔ عام لوگ آتے تو نظریں نیچی کیے بغیر مقصد بیان کر دیتے، مگر یہ لڑکا نظریں ملا کر بات کرتا تھا اور اس کی نگاہوں میں عجیب سا سکون تھا۔ زینت نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو بیٹا کیسے آنا ہوا؟ عدنان نے مسکرا کر جواب دیا، آپ کے بارے میں بہت سنا تھا مگر جو سنا اس پر یقین نہیں آیا، اس لیے سوچا اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ یہ جملہ ہینا کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ وہ چونک گئی، دل میں خوف اور غصہ ایک ساتھ ابھرا۔ کیا مطلب تم ہمیں جانچنے آئے ہو؟ عدنان نے پرسکون لہجے میں کہا، جی نہیں، میں بس یہ دیکھنے آیا ہوں کہ آخرکار ایک ماں اور بیٹی کیسے اپنے آپ کو اس اندھیرے میں ڈوب سکتی ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زینت اور ہینا دونوں کے چہرے سرخ ہو گئے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے ان کے سامنے یوں بے دریغ بات کی۔ زینت نے تیز لہجے میں کہا، بیٹا تمہیں نہیں معلوم ہم کس مجبوری سے یہاں پہنچے ہیں۔ دنیا بھوک کے سامنے کسی کو رستہ نہیں دیتی۔ عدنان نے گہری سانس لی اور بولا، مجبوری کو بہانہ بنانا آسان ہے مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کے ایک فیصلے سے کتنے گھر برباد ہوتے ہیں، کتنے نوجوان اپنی زندگی کے خوابوں کو قبر میں لے جاتے ہیں؟ ہینا نے بیچ میں کہا، اور کیا کریں؟ کیا ہم پتھروں پر پڑے رہیں؟ لوگ ہمیں بھوکا دے کر روٹی نہیں دیتے۔ ہم بھی جینا چاہتے ہیں، ہم بھی عزت چاہتے ہیں۔ عدنان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا، عزت کبھی اس رستے سے نہیں ملتی، صرف وقتی آسائشیں ملتی ہیں اور آسائشیں ہمیشہ عذاب بن جاتی ہیں۔ یہ الفاظ خنجر کی طرح ہینا کے دل پر اترے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان بند ہو گئی۔ اس رات ہینا سو نہ سکی۔ عدنان کی باتیں بار بار کانوں میں گونجتی رہی۔ آپ کے ایک فیصلے سے کتنے گھر برباد ہوتے ہیں۔ اسے ندیم یاد آ گیا، وہ لڑکا جسے اس نے استعمال کر کے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو، اس کا بکھرا ہوا وجود۔ کیا واقعی میں قاتل ہوں؟ کیا میں نے کسی کی زندگی چھین لی؟ ماں سو رہی تھی مگر ہینا کے دل میں جنگ چل رہی تھی۔ اگلے دن زینت نے ہینا کو سمجھایا، بیٹی ایسی جذباتی لڑکوں کی باتوں میں مت آیا کرو، وہ سب وقتی دکھاوے ہیں۔ ہمیں اپنے فائدے کے لیے سوچنا چاہیے ورنہ لوگ ہمیں روند ڈالیں گے۔ ہینا نے ہلکی سی ہاں میں سر ہلا دیا مگر دل کے اندر طوفان جاری تھا۔ چند دن بعد ایک نیا شخص آیا۔ وہ امیر تھا، کاروباری۔ زینت اور ہینا نے اپنی پرانی چالوں سے اسے قابو کیا۔ وہ ان پر دولت نچھاور کرنے لگا مگر اس کے ساتھ ہی وہ ظالم اور شفاق بھی تھا۔ وہ ان سے اپنی مرضی کرواتا اور کہتا، تم لوگ میرے لیے کھلونا ہو، تمہاری قیمت ہے عزت نہیں۔ یہ جملہ سن کر ہینا کے وجود میں لرزہ طاری ہوا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ حقیقتاً کھلونا بن گئی ہے۔ کچھ دن بعد اچانک عدنان دوبارہ آ گیا۔ وہ ان کے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ زینت کا غصہ آیا، تمہیں پھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عدنان نے پرسکون لہجے میں کہا، میں آپ کو طعنے دینے نہیں آیا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں ابھی بھی وقت ہے، اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہینا خاموش کھڑی تھی۔ اسے دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، سب کچھ بتا دے، مگر ماں کی نگاہوں کے خوف سے لب سی لیے۔ عدنان جاتے جاتے کہہ گیا، اگر کبھی لگے کہ آپ سچائی سننی ہے تو مجھے بلا لینا۔ اسی رات وہی امیر شخص جو انہیں کھلونا کہتا تھا نشے میں دھت آیا۔ اس نے زینت اور ہینا کے ساتھ بدتمیزی کی، انہیں مارا پیٹا اور جاتے ہوئے کہہ گیا، میں نے تمہیں خرید رکھا ہے، اگر ذرا بھی دم ہلایا تو انجام برا ہوگا۔ زینت اور ہینا خوف سے کانپ اٹھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے اپنی آزادی کو قید بنتے دیکھا۔ وہ صرف دوسروں کو استعمال نہیں کر رہی تھی بلکہ خود کو بھی استعمال ہو رہی تھی۔ رات بھر وہ ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی رہی۔ ہینا چیخ کر بولی، امی یہ سب کہاں جا کر رکے گا؟ ہم کب تک اپنی عزت اور روح کو بیچتے رہیں گے؟ زینت کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اگلے دن خبر آئی کہ ندیم، وہی لڑکا جسے ہینا نے استعمال کیا تھا، مردہ پایا گیا۔ سب کہتے تھے کہ اس نے خودکشی کر لی۔ یہ سن کر ہینا کے قدم زمین پر جمے نہ رہے، وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو عدنان کی باتیں یاد آئیں، آپ کے ایک فیصلے سے کتنے گھر برباد ہوتے ہیں۔ اب یہ محض جملہ نہیں رہا تھا، یہ حقیقت بن گیا تھا۔
ندیم کی موت نے پورے محلے کو ہلا دیا. لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے. یہ سب اس لڑکی ہینا کی وجہ سے ہوا. وہی اس کی تباہی کی ذمہ دار ہے. زینت نے اپنی بیٹی کو برباد کیا اور ساتھ ہی دوسرے گھروں کو بھی جلا ڈالا. یہ جملے ہینا کے کانوں میں زہر کی طرح اترے. وہ رات بھر جاگتی. ندیم کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا. اس کی ہنسی, اس کی سادگی اور پھر اس کی لاش ہے. دل چیخ چیخ کر کہتا, میں قاتل ہوں, میں نے اسے مار دیا. زینت نے بیٹی کو تسلی دینے کی کوشش کی. بیٹی, لوگ باتیں کرتے ہیں, دنیا کا یہی دستور ہے. اگر ہم ان کی باتوں کو دل پر لیں گے تو جی نہیں پائیں گے. مگر خود زینت کا دل بھی خالی ہو گیا تھا. وہ بار بار سوچتی, کیا واقعی میں ماں ہوں یا اپنی بیٹی کو اس آگ میں جھونک دیا. ندیم کی موت کے بعد بھی ان کی زندگی کا دورہ نہ رکا. وہ امیر شخص اب بھی آتا تھا اور اپنی مرضی چلاتا تھا. کبھی کبھی نئے لوگ بھی آ جاتے. پیسہ آتا رہا لیکن سکون کہیں کھو گیا. ایک شام جب وہ اپنے کمرے میں روپے گن رہی تھی, ہینا اچانک پھٹ پڑی. امی, یہ پیسے خون آلود ہیں. یہ ہمارے گناہوں کی قیمت ہے. یہ روپے ہمیں سکون نہیں دیتے اور یہ ہر نوٹ چیخ رہا ہے. زینت نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر کہا, میں جانتی ہوں مگر ہم رک نہیں سکتے. اب اگر ہم نے یہ سب چھوڑ دیا تو دنیا ہمیں روند ڈالے گی. بھوک اور ذلت کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ہینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. وہ اندر ہی اندر پگھل رہی تھی. چند دن بعد دروازے پر ایک لفافہ پڑا تھا. اس پر لکھا تھا زینت اور ہینا کے نام. اندر عدنان کا خط تھا. میں نے سنا کہ ندیم کی موت ہو گئی ہے. دل ٹوٹ گیا. شاید آپ لوگوں کو اب بھی یہ سب کھیل لگتا ہے مگر جان لیجئے یہ کھیل نہیں ہے. یہ زندگیاں ہیں, خواب ہیں اور ان خوابوں کا خون کرنا سب سے بڑا جرم ہے. اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ مسجد آ کر بیٹھیں. ایک بار اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سوچیں, شاید دل کو سکون مل جائے. خط پڑھتے ہی ہینا کی آنکھیں بھر آئیں. وہ دیر تک کاغذ کو سینے سے لگائے بیٹھی رہی. زینت نے خط پڑھا اور غصے سے کہا, یہ لڑکا ہماری زندگی میں مداخلت کیوں کرتا ہے؟ لیکن دل کے ایک کونے میں وہ بھی ڈگمگا گئی. اسی دوران ایک نیا شخص آیا. وہ بظاہر شریف اور عزت دار لگتا تھا. نرم لہجہ, خوش اخلاق اور وعدہ کیا کہ میں ہینا کو عزت سے بیاہ لوں گا. بس چند ملاقاتوں کے بعد فیصلہ کروں گا. زینت اور ہینا کو لگا کہ شاید قسمت ان پر مہربان ہو گئی ہے. ہینا نے بھی دل ہی دل میں سوچا, شاید اب میری زندگی سنور جائے, شاید مجھے سچ میں عزت مل جائے. مگر کچھ دن بعد حقیقت کھل گئی. وہ شخص اصل میں ایک دھوکے باز نکلا. اس نے اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد سب کے سامنے ان کا تماشا بنایا. محلے میں بات پھیل گئی اور لوگ تھو تھو کرنے لگے. یہ دوسرا بڑا طوفان تھا. ہینا کمرے میں قید ہو گئی. اس کا دل چاہا کہ سب ختم کر دے. ایک رات ہینا نے خواب دیکھا. ندیم کی لاش اس کے سامنے تھی اور عدنان قرآن پڑھ رہا تھا. خواب میں ندیم نے کہا, تم نے میری جان لی لیکن اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھولا. ابھی وقت ہے, واپس لوٹ آؤ ورنہ تم بھی مر جاؤ گی. ہینا چیخ کر اٹھ بیٹھی. زینت گھبرا کر پاس آئی. ہینا ہچکیاں لیتے ہوئے بولی, امی میں اب یہ سب نہیں کر سکتی, میں مر جاؤں گی, ہمیں رکنا ہوگا. زینت خاموش رہی. دل چاہ رہا تھا کہ بیٹی کو روک نہ سکے لیکن زبان پر الفاظ نہ آ سکے. اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی. زینت نے دروازہ کھولا. سامنے عدنان کھڑا تھا. اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی. میں جانتا ہوں آپ لوگ ٹوٹ رہی ہیں. میں آیا ہوں آپ کو سنبھالنے, لیکن یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کیا آپ اندھیرے میں رہنا چاہتی ہیں یا روشنی کی طرف بڑھنا چاہتی ہیں؟ زینت اور ہینا خاموش رہ گئیں. کمرے میں سکوت چھا گیا. یہ لمحہ فیصلہ کن تھا لیکن اچانک باہر گلی میں ہنگامہ مچ گیا. لوگوں کے گروہ ان کے گھر کے باہر جمع تھے. شور مچا رہے تھے. یہ عورتیں محلے کی بدنامی ہیں, انہیں یہاں سے نکالو, انہیں یہاں سے نکالو. ہینا کانپ گئی. زینت کے ہاتھ لرزنے لگے اور عدنان ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. محلے کے در و دیوار شور سے گونج رہے تھے. بدکار عورتیں ہیں یہ, بدکار, ہمارے بچوں کو برباد کر رہی ہیں. یہاں سے نکالو انہیں, ابھی نکالو. زینت کے قدم ڈگمگا گئے. اس نے دروازے کی چوکھٹ کو تھام لیا. ہینا اندر کانپتی ہوئی بیٹھ گئی. دل میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا, سب ختم ہو گیا. ہم نے اپنی زندگی خود تباہ کر لی. عدنان نے دروازے کی طرف بڑھ کر زور سے کہا, خاموش ہو جاؤ. تم سب کو کس نے حق دیا کہ کسی کے گھر کے باہر آ کر شور مچاؤ؟ کیا تم سب فرشتہ ہو؟ کیا تمہارے اپنے گھر پاک ہیں؟ لوگ کچھ لمحے کو سہم گئے مگر پھر آوازیں بلند ہوئی. ہم جانتے ہیں یہ کیا کرتی ہیں, یہ محلے کا سکون برباد کر رہی ہیں. عدنان, تم ان کی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ عدنان نے سخت لہجے میں کہا, میں ان کی حمایت نہیں کر رہا, میں حق کی حمایت کر رہا ہوں. اگر یہ غلط ہے تو اللہ کے دربار میں جواب دیں گی. تم سب کون ہوتے ہو ان پر پتھر اٹھانے والے؟ یاد رکھو, اگر آج یہ تمہارے نشانے پر ہیں تو کل تمہارے
اپنے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ الفاظ بجلی بن کر گرے۔ ہجوم کچھ پیچھے ہٹا، مگر زینت اور ہینا جانتی تھی کہ معاملہ اتنا آسانی سے ٹلنے والا نہیں۔ دروازہ بند کرنے کے بعد زینت زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، یہ دن دکھانے تھے۔ میں نے سوچا تھا بیٹی کو سہارا دوں گی، اسے محرومیوں سے بچاؤں گی، مگر میں نے اسے کھائی میں دھکیل دیا۔ ہینا لپک کر ماں سے گلے لگ گئی۔ امی، ہم سب ختم کر دیتے ہیں، ہم گھر چھوڑ دیتے ہیں، یہ محلہ، یہ سب کچھ، کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ زینت نے سر ہلایا۔ بیٹی، گناہ سے بھاگنے سے گناہ ختم نہیں ہوتے، وہ ہمارے پیچھے آ جاتے ہیں، ہمیں سامنا کرنا ہوگا۔ عدنان نے ان دونوں کو دیکھا اور کہا، اللہ تمہیں آزما رہا ہے، یہ وقت ہے کہ تم فیصلہ کرو، یا تو تم اندھیرے میں مزید ڈوب جاؤ گی یا یہ دنیا تمہیں رون ڈالے گی، یا تم اللہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گی جہاں سب کے لیے رحمت ہے۔ ہینا نے لرزتی آواز میں کہا، کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ کیا ہم نے تو زندگیاں تباہ کی ہیں؟ عدنان نے نرمی سے جواب دیا، اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بری ہے۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گی تو کل وہی لوگ جو آج تمہیں پتھر مار رہے ہیں تمہارے بدلنے پر حیران رہ جائیں گے۔ زینت کے دل پر یہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ وہ دیر تک خاموش بیٹھی سوچتی رہی، لیکن قسمت نے اب بھی آرام نہ دیا۔ رات کے اندھیرے میں وہی شخص جو ہینا کو دھوکہ دے گیا تھا چند اوباش دوستوں کے ساتھ اس کے دروازے پر آیا، شراب کے نشے میں چور، دروازے پر لاتے مارتا، گالیاں دیتا۔ ہینا، باہر آؤ، آج دیکھتے ہیں تم کہاں بھاگتی ہو۔ ہینا کا خون خشک ہو گیا۔ زینت نے چیخ کر عدنان کو پکارا۔ عدنان جو قریب ہی مسجد میں بیٹھا ذکر کر رہا تھا بھاگ کر آیا۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا اور ان لوگوں پر ٹوٹ پڑا۔ کچھ دیر کی ہاتھا پائی کے بعد وہ بھاگ گئے، مگر جاتے جاتے دھمکی دے گئے، یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ رات کا سناٹا چھا گیا۔ ہینا ماں کے پہلو میں سسک رہی تھی۔ عدنان کے الفاظ، محلے کی باتیں، لوگوں کا غصہ، سب مل کر ایک ہی سوال بار بار دل پر دستک دے رہا تھا، کیا واقعی ہم بچ سکتے ہیں؟ کیا واقعی کوئی رستہ ہے؟ زینت نے ہینا کا ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے کہا، بیٹی، مجھے لگتا ہے اب وقت آ گیا، ہمیں واقعی اللہ کے در پر جھکنا چاہیے۔ عدنان نے قرآن کھولا اور آیت تلاوت کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ الفاظ زینت اور ہینا کے دل کو چھو گئے۔ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اسی لمحے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ زینت کا دل دھک سے رہ گیا، ہینا کے ہونٹ کانپنے لگے۔ عدنان نے خاموشی سے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ باہر کون تھا؟ محلے والے اور وہ اوباش لڑکے، یا کوئی اور؟ دروازہ کھلنے ہی والا تھا۔ دروازے پر دستک اور شور بڑھتا جا رہا۔ زینت اور ہینا کے دل خوف سے کانپ رہے تھے۔ عدنان نے حوصلہ دے کر کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے پولیس کھڑی تھی۔ کیا یہ زینت اور اس کی بیٹی ہینا ہے؟ آفیسر کی کراہت آواز نے پورے ماحول کو منجمد کر دیا۔ زینت کے قدم لڑکھڑائے، ہینا کی سانسیں رک گئیں۔ جی ہم ہی ہیں، زینت نے لرزتے ہوئے کہا۔ آفیسر نے سخت لہجے میں کہا، آپ کے خلاف شکایت درج ہوئی ہے، الزام ہے کہ آپ نے کئی نوجوانوں کو دھوکہ دے کر ان کی زندگی برباد کی ہے، ہمیں آپ کو تھانے چلنا ہوگا۔ یہ سن کر ہینا کی دنیا اندھیرا ہو گئی۔ امی، ہم جیل جائیں گے، ہم سب کے سامنے رسوا ہوں گے۔ اس کی ہچکیاں سن کر زینت کا دل چیر گیا۔ عدنان نے آگے بڑھ کر کہا، آفیسر ایک لمحہ دیجیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ عورتیں بدلنا چاہتی ہیں، انہیں موقع دیجیے۔ آفیسر نے طنزیہ ہنسی، سب یہی کہتے ہیں، جیل کے دروازے پر پہنچ کر سب نیک بن جاتے ہیں۔ عدنان نے مضبوط لہجے میں کہا، میں اپنی ضمانت پر انہیں ساتھ لے جانے کو تیار ہوں، اگر یہ دوبارہ غلطی کریں تو آپ مجھے بھی پکڑ لیجیے گا۔ پولیس والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ بحث کے بعد انہوں نے عدنان کی شرط مان لی، مگر تنبیہ بھی کی، اگر دوبارہ کوئی شکایت ملی تو سیدھا جیل بھیج دیں گے۔ پولیس کے جانے کے بعد زینت زمین پر گر پڑی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، ہم کتنے پست ہو گئے ہیں، لوگ ہمیں جیل میں دیکھنے کے لیے تیار ہیں، یہ زندگی ہے یا ذلت؟ ہینا نے ماں کے ہاتھ تھامے، امی یہ آخری موقع ہے، اگر اب بھی ہم نہ بدلے تو کبھی نہیں بدل پائیں گے۔ عدنان نے قرآن ان کے سامنے رکھا اور کہا، اللہ نے آج تمہیں ایک موقع دیا ہے، یہ آسانی سے نہیں ملتا، یاد رکھو یہ زندگی ایک امتحان ہے، اگر تم توبہ کر لو تو یہی لوگ جو آج تمہیں گالیاں دیتے ہیں کل تمہیں عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ زینت نے اپنی بیٹی کو دیکھا، اس کے چہرے پر خوف بھی تھا اور امید بھی۔ بیٹی، ہمیں یہ راہ چھوڑنی ہوگی، چاہے بھوک کاٹنی پڑے، مگر اب گناہ نہیں۔ اگلی صبح زینت اور ہینا نے عدنان کے ساتھ مسجد کا رخ کیا۔ محلے والے حیرت سے دیکھتے رہے، یہی عورتیں کل بدنامی کی جڑ تھیں اور آج مسجد جا رہی ہیں،
لوگوں کی سرگوشیوں کے بیچ زینت اور ہینا نے پہلی بار مسجد کی چوکھٹ پر قدم رکھا۔ دل کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نماز کے بعد جب وہ خاموشی سے دعاؤں میں ڈوبی ہوئی تو ایک عجیب سا سکون ان کے دلوں پر اترنے لگا، جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ محلے والوں نے آسانی سے یہ تبدیلی قبول نہ کی۔ کچھ نے کہا یہ ڈرامہ ہے، کچھ نے کہا یہ ہمیں دکھا رہی ہیں، کچھ دن بعد پھر وہی دھندا شروع کریں گی۔ کچھ نوجوان جنہیں ہینا نے پہلے دھوکہ دیا تھا وہ بھی بدلے کی آگ میں جل رہے تھے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم انہیں سکون سے جینے نہیں دیں گے۔ زینت اور ہینا کے لیے یہ نیا امتحان تھا۔ وہ ایک طرف توبہ کے سفر پر نکل چکی تھی، دوسری طرف دنیا کا طعنہ اور بدلے کی آگ ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ رات کو ہینا نے ماں سے کہا، امی مجھے لگتا ہے یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن شاید یہی ہمارا کفارہ ہے۔ زینت نے آہستہ سے کہا، بیٹی یہاں ہمارا پچھتاوے کا سفر ہے۔ زینت اور ہینا نے مسجد جانے کے بعد پورے محلے میں ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ خوش اور کچھ سخت ناراض۔ یہ سب دکھاوا ہے، ایک عورت نے کہا، ایسی عورتیں کبھی نہیں بدل سکتی، کل تک لڑکوں کو پھنساتی تھی، آج نیک بننے کا ڈرامہ کر رہی ہیں۔ ان باتوں نے زینت کے دل کو زخمی کر دیا، مگر اس نے بیٹی کو تسلی دی، بیٹی دنیا کو بدلنے میں وقت لگتا ہے، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ پہلے پیسے برائی کے راستے سے آتے تھے، اب وہ سب بند ہو گیا تھا۔ گھر میں فاقوں کا عالم تھا، چولہا کئی دن سے ٹھنڈا تھا۔ ہینا نے آہستہ سے کہا، امی لگتا ہے ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ زینت نے بیٹی کے بالوں پر ہاتھ رکھا، بیٹی بھوک سے مرنا بہتر ہے، بہن کے دوبارہ گناہ کے پیچھے نہیں جائیں۔ اللہ بھوکوں کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن یہ کہنا آسان تھا، سہنا مشکل۔ کئی دن انہوں نے صرف خشک روٹی اور پانی پر گزارے۔ عدنان اکثر ان کا حال پوچھنے آتا، وہ کبھی کھانے کے لیے کچھ لے آتا، کبھی کسی نیک عورت سے کپڑے بھجواتا۔ ایک دن اس نے کہا، میں آپ دونوں کے لیے سلائی مشین لے آیا ہوں، محلے کی عورتوں کے کپڑے سی کر گزارا کر لیجیے، یہ کمائی تھوڑی ہوگی لیکن عزت والی ہوگی۔ زینت کی آنکھیں بھر آئیں، بیٹا عدنان اللہ تجھے جزا دے، تو نے ہمیں اندھیرے سے نکالا ہے۔ ہینا نے پہلی بار سلائی مشین پر بیٹھ کر دھاگا ڈالا، سوئی کانپ رہی تھی مگر دل میں ایک نئی ہمت تھی۔ جب عورتیں کپڑے سلوانے آئیں تو کچھ نے طنزیہ لہجے میں کہا، واہ اب یہ لوگ درزی بن گئی ہیں، کل تک جوانوں کو لوٹتی تھیں، آج سوئی دھاگے سے روزی کمائیں گی۔ یہ الفاظ چبھ گئے، مگر زینت نے دل میں کہا، یہی ہمارا امتحان ہے، ہمیں سہنا ہوگا۔ ایک دن بازار سے گزرتے ہوئے ہینا کا سامنا ان لڑکوں سے ہوا جنہیں وہ پہلے اپنے جال میں پھنساتی تھی۔ وہ کہکے لگا کر بولے، آؤ دیکھو تو صحیح، ہماری شہزادی آج شریف عورت بن پھرتی ہے، کیا ہوا اب کوئی امیر نہیں ملا؟ ہینا کے قدم رک گئے، اس کے دل نے کہا کہ انہیں جواب دے، مگر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، ہاں اب میں وہ ہینا نہیں ہوں، میں توبہ کر چکی ہوں۔ لڑکے ہنسنے لگے، توبہ، ہا ہا ہا، کل دیکھیں گے کب تیری توبہ ٹوٹتی ہے۔ یہ جملے زہر کی طرح دل میں اتر گئے، مگر ہینا نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ رات کو جب زینت اور ہینا نماز پڑھ رہی تھی تو دروازے پر کوئی لفافہ پھینک کر چلا گیا۔ زینت نے لفافہ اٹھایا، اندر ایک پرچی تھی جس پر لکھا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ تم کہاں جاتی ہو، کس سے ملتی ہو، اگر پھر مسجد گئی تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پرچی پڑھتے ہی ہینا کے ہاتھ کانپنے لگے، امی یہ کون ہو سکتا ہے، کیا وہی لڑکے یا کوئی اور؟ زینت نے پرچی سینے سے لگائی اور لرزتی آواز میں کہا، بیٹی لگتا ہے شیطان ہمیں پھر آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ عدنان بھی وہاں موجود تھا، اس نے پرچی کو دیکھا اور کہا، یہ اب کھیل نہیں رہا، یہ کھلا خطرہ ہے، لیکن یاد رکھو اندھیرا جتنا گہرا اور روشنی کی طلب اتنی ہی بڑھتی ہے۔ رات بھر زینت اور ہینا جاگتی رہیں، وہ پرچی ان کے دل پر چھری کی طرح چلتی رہی، ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ الفاظ بار بار ذہن میں گونجتے رہے۔ ہینا ماں کے کندھے پر لگ کر کہنے لگی، امی کیا ہم نے واقعی بہت بڑا جرم کیا ہے جو لوگ ہمیں معاف نہیں کر رہے؟ کیا ہمیں توبہ کا حق نہیں؟ زینت نے بیٹی کے آنسو پوچھے اور کہا، بیٹی توبہ کرنے والوں کو سب سے پہلے اللہ معاف کرتا ہے، لوگ دیر سے مانتے ہیں، ہمیں ہمت رکھنی ہوگی۔ اگلی صبح جب وہ سلائی کر رہی تھی تو اچانک کھڑکی کے شیشے پر پتھر آ لگا، دونوں ڈر گئیں۔ باہر شور تھا، کچھ لڑکے کھڑے تھے، ہنس رہے تھے، آوازیں کس رہے تھے، یہ ہے مسجد جانے والی نیک پروین، دیکھو کیسی کانپ رہی ہیں۔ زینت نے ہمت کر کے دروازہ کھولا مگر وہ دوڑ گئے۔ محلے والے دروازے پر کھڑے تماشا دیکھتے رہے، کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔
عدنان دوڑا آیا۔ اس نے زینت اور ہینا کو تسلی دی، یہ لوگ کمزور ہیں، ان کے پاس ہنسی اور پتھر کے سوا کچھ نہیں، اگر آپ نے ہمت ہار دی تو وہ جیت جائیں گے۔ زینت نے آہ بھری، بیٹا زبان کے زخم سہنے سے آسان ہیں، مگر یہ پتھر، یہ خوف، یہ بیٹی کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ عدنان نے مضبوط لہجے میں کہا، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ چند دن سکون رہا، پھر زینت اور ہینا مسجد جانا اور سلائی کا کام جاری رکھے ہوئے تھیں، لیکن ایک شام جب ہینا تنہا بازار گئی تو رستے میں وہی اوباش لڑکے گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ نیک پروین، مسجد یا کسی نئے شکار کے پاس؟ انہوں نے اسے بازو سے پکڑنے کی کوشش کی۔ ہینا چیخ پڑی، چھوڑ دو مجھے، میں نے سب چھوڑ دیا ہے، اللہ کے لیے مجھے تنگ نہ کرو۔ وہ ہنسنے لگے، اور ہمیں تیرے نیک بننے کی کہانیوں پر یقین نہیں، تو نے ہماری زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے، اب ہم تجھے سکون سے جینے نہیں دیں گے۔ اسی وقت عدنان موقع پر پہنچ گیا اور ان لڑکوں سے ٹوٹ پڑا۔ مار پیٹ ہوئی، لوگ جمع ہو گئے، لڑکے دھمکی دے کر بھاگ گئے۔ یہ ابھی شروعات ہے، اصل انجام تمہیں جلد دکھائیں گے۔ گھر واپس آ کر ہینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، امی لگتا ہے ہم کبھی نجات نہیں پائیں گے، ہر جگہ یہ ہمیں ڈھونڈ لیتے ہیں، کاش ہم پہلے ہی مر جاتے۔ زینت نے بیٹی کا منہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایسا نہ کہو بیٹی، یہ سب ہمارا امتحان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم واقعی توبہ پر قائم ہیں یا نہیں۔ اسی رات دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، زینت چونک گئی، اب اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ عدنان بھی وہاں موجود تھا، اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں جانتی ہوں، لیکن لوگ تمہیں برا کہتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے تم بدل چکی ہو۔ میری ایک گزارش ہے۔ زینت اور ہینا نے حیرت سے پوچھا، کیا گزارش ہے آپ کی؟ بوڑھی عورت نے لرزتی آواز میں کہا، میری بیٹی کو بھی وہی لڑکے تنگ کر رہے ہیں جو تمہیں ستاتے ہیں، اگر تم واقعی بدل گئی ہو تو اس کی مدد کرو۔ یہ سن کر زینت اور ہینا کے قدم جم گئے، ان کے لیے یہ ایک نیا امتحان تھا۔ بوڑھی عورت کے لرزتے ہوئے قدم، الفاظ گھر کی فضا کو اور بھی بوجھل کر گئے۔ میری بیٹی بھی تمہاری طرح جوان ہے، وہی لڑکے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو تمہیں تنگ کرتے ہیں۔ میں غریب اور لاچار ہوں، کوئی میری بات پر یقین نہیں کرتا، اگر تم واقعی سیدھے راستے پر آ گئی ہو تو میری بیٹی کو بچاؤ۔ زینت اور ہینا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں، لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہینا کے دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا، امی کیا یہ ہماری سزا ہے کہ اب دوسروں کے دکھ ہمارے دروازے پر آئیں گے؟ کہ ہم کسی کو بچا بھی سکتے ہیں کیا؟ زینت نے بیٹی کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی یہی موقع ہے کہ جب ہم اپنی توبہ کو ثابت کریں، شاید اللہ نے اسی وجہ سے ہمیں زندہ رکھا ہے تاکہ ہم دوسروں کے لیے ڈال بن سکیں۔ بوڑھی عورت نے اپنی بیٹی کا نام بتایا، صبا۔ صبا 16-17 سال کی ایک معصوم لڑکی تھی جو محلے کے اسکول میں پڑھتی تھی۔ وہی اوباش لڑکے جو ہینا کو تنگ کرتے تھے اب اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ وہ اسکول کے گیٹ پر کھڑے رہتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات نہ مانی تو بدنام کر دیں گے۔ میں بیوہ عورت ہوں، کہاں جاؤں گی؟ بوڑھی عورت روتے ہوئے کہنے لگی۔ ہینا کے دل پر چبھن ہوئی، وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آوازیں کسنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، نظریں بھر کر دیکھنے کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ ہینا نے آنکھیں صاف کی اور مضبوط لہجے میں کہا، امی ہم صبا کی مدد کریں گے، میں جانتی ہوں یہ کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم خاموش رہے تو یہ ظلم بڑھتا ہی جائے گا۔ زینت نے بھی اس بات میں سر ہلایا، ہاں اب ہمیں دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہوگا، یہی ہماری اصل توبہ ہے۔ عدنان جو یہ سب سن رہا تھا آگے بڑھا، میں بھی ساتھ ہوں، لیکن یاد رکھو یہ لڑکے آسانی سے باز نہیں آئیں گے، تمہیں خطرہ مول لینا ہوگا۔ اگلے دن ہینا اور عدنان نے صبا کے اسکول کے قریب جا کر صورتحال دیکھی۔ واقعی وہی اوباش لڑکے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے، سگریٹ کے دھوئیں کے مگرولے اڑ رہے تھے اور لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر قہقہے لگا رہے تھے۔ ایک نے صبا کو دیکھتے ہی آواز کس دی، ارے دیکھو آج تو ہماری رانی آ گئی، کب تک بھاگے گی، ایک دن تو ماننا ہی پڑے گا۔ صبا کا رنگ پیلا پڑ گیا، وہ تیز قدموں سے اسکول کے اندر گھس گئی۔ ہینا کے اندر کا خوف اب غصے میں بدل گیا، یہی وہ گندگی ہے جو ہم نے کبھی پھیلائی تھی،
اب اگر ہم چپ رہیں تو ہماری توبہ جھوٹ ثابت ہوگی۔ عدنان نے سوچا کہ براہ راست ان لڑکوں سے لڑائی کرنے سے معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اس نے کہا ہمیں ایک پلان بنانا ہوگا، یا تو ہم سب کو مل کر ان کے خلاف کھڑے ہوں گے یا پھر کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے کہ یہ عبرت بن جائے۔ زینت نے کہا لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ لوگ تو ہم پر ہی انگلیاں اٹھاتے ہیں، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ عدنان مسکرایا، اللہ کا ساتھ کافی، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خاموش ہیں مگر دل ہی سے تمہارے بدلنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں انہیں تلاش کرنا ہوگا۔ اسی رات پھر ان کے دروازے پر پرچی پھینکی گئی۔ اس پر لکھا تھا ہمیں پتہ ہے تم ہماری راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہو، اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو صبح سے دور رہو ورنہ انجام برا ہوگا۔ زینت نے پرچی ہاتھ میں پکڑی اور گہری سانس لی۔ بیٹی یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا، یا تو ہم خاموش ہو کر ایک اور لڑکی کی بربادی دیکھیں یا پھر کھڑے ہوں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ ہینا نے ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، امی ہم اب چپ نہیں رہیں گے۔ رات کی پرچی نے زینت اور ہینا کے دل دہلا دیے تھے، لیکن اب وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ ہینا نے اپنی ماں سے کہا امی یہ لوگ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ڈر گئے تو صبا کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ زینت نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاں بیٹی ہم اب کسی کی چپ کا شکار نہیں بنیں گے۔ عدنان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا کل سے میرا ایک دوست صبا کے اسکول کے قریب پولیس کی وردی میں کھڑا ہوگا، ہم ان لڑکوں کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ اگلے دن سب نے منصوبہ کے مطابق کام کیا۔ صبا اسکول گئی تو وہی لڑکے حسب معمول گیٹ پر کھڑے ہو گئے۔ آجا صبا کب تک بھاگتی رہے گی؟ ان میں سے ایک نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے عدنان کا دوست جو سادہ کپڑوں میں پولیس کا جوان تھا آگے بڑھا۔ اس نے فوراً انہیں پکڑنے کی کوشش کی مگر لڑکے ہوشیار تھے۔ ایک نے جیب سے چھری نکالی اور دھمکایا، ہاتھ لگایا تو جان سے مار ڈالیں گے۔ ہجوم اکٹھا ہو گیا، لڑکے شور کرتے ہوئے بھاگ نکلے، پولیس والا ان کا پیچھا نہ کر سکا۔ شام کو زینت اور ہینا کے دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے ایک بوری پھینکی گئی۔ بوری کھولی گئی تو اندر ایک کٹی ہوئی مرغی اور خون سے بھرا ہوا کپڑا تھا، ساتھ پرچی رکھی تھی، یہ صرف وارننگ ہے، اگر صبا کی حمایت کی تو اگلی بار تمہاری لاش بوری میں ہوگی۔ ہینا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، امی یہ تو جان لینے پر اتر آئے ہیں۔ زینت نے کانپتی آواز میں کہا یہ ہماری ہمت کا امتحان ہے، لیکن اگر ہم رک گئے تو یہ صبا کی زندگی تباہ کر دیں گے۔ اسی رات عدنان نے زینت اور ہینا کو ایک راز بتایا، ان لڑکوں کے پیچھے صرف اوباش ذہن نہیں بلکہ ایک بڑا ہاتھ ہے۔ محلے کے کچھ بااثر لوگ انہیں پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ لڑکیوں کو بدنام کریں اور پھر بلیک میل کر کے اپنا دھندا چلائیں۔ ہینا نے حیرت سے کہا تو یہ صرف چند بگڑے ہوئے لڑکے نہیں ہیں، یہ تو ایک پورا جال ہے۔ عدنان نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں اور یہی اصل خطرہ ہے، ان کا سامنا صرف تمہارے لیے ہی نہیں میرے لیے بھی آسان نہیں ہوگا۔ اگلے دن اچانک محلے میں شور مچ گیا، بچاؤ بچاؤ! صبا کی چیخیں گلی میں گونج رہی تھیں، لوگ دروازوں سے جھانک رہے تھے لیکن کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر رہا تھا۔ دو لڑکے صبا کو زبردستی گلی سے کونے کی طرف گھسیٹ رہے تھے۔ ہینا کا دل دہل گیا، وہ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی اور چیخ کر بولی چھوڑ دو اسے ورنہ میں تمہیں سب کے سامنے تمہارے راز کھول دوں گی۔ لڑکوں نے کہکا لگایا، تمہارے پاس کون سا راز ہے ہمارا؟ تم خود تو ہماری دوست رہی ہو، اب اچانک نیک پروین بن گئی ہو۔ ہینا کا وجود کانپ گیا، لوگ سب سن رہے تھے، اس کے ماضی کی کالی حقیقت سب کے سامنے بے نقاب ہو رہی تھی۔ زینت بھی وہاں پہنچ گئی، اس نے بیٹی کو پیچھے کھینچتے ہوئے کہا ہمیں لڑنا ہوگا بیٹی، یہ وقت خاموشی کا نہیں ہے۔ عدنان نے بھیڑ کے درمیان سے نکل کر ان لڑکوں پر چپٹنے کی کوشش کی لیکن وہ تیز تھے۔ اس نے اچانک زینت کو دھکا دیا، زینت زمین پر گر پڑی اور اس کا سر زور سے پتھر سے ٹکرایا۔ سب لوگ چیخ اٹھے، ہینا اور عدنان کی آنکھوں کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی، گلی میں سناٹا چھا گیا۔ زینت زمین پر گری تھی، اس کے ماتھے پر خون بہہ رہا تھا۔ ہینا چیخ اٹھی، ماں کے پاس جھکی، امی آنکھیں کھولو، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ عدنان نے فوراً اپنی چادر پھاڑ کر زخم پر باندھا مگر خون رکنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ محلے والے دروازوں سے جھانک رہے تھے، کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے، یہ وہی عورت ہے نا جس کا ماضی کالی راتوں سے بھرا تھا، اب دیکھو جو کیا تھا۔ وہ بھاگتی رہی،
भुगत रही हैं, जो किया था वो भुगत रही हैं। कुछ के चेहरे पर तरस झलक रहा था, लेकिन कोई करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अदनान ने जीनत को अपने कंधों पर उठाया। हिना साथ साथ रो रही थी। वो दौड़ते हुए अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने इमरजेंसी में दाखिल कर लिया। डॉक्टर ने कहा चोट गहरी है, दुआ करे कि ज्यादा नुकसान ना हो। हिना के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो हिचकियों के दरमियान बोली, या अल्लाह मेरी माँ को बचा ले, हमने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन हम तो अब सीधे रास्ते पर हैं, हमें संभालने का मौका दे दे। इधर मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगी, जीनत को सर पर चोट लगी है, शायद जिंदा ना बचे, ये सब इसके माजी का अंजाम है। कुछ औरतें कह रही थीं कि अल्लाह सजा देता है, देखो कैसा इबरतनाक हाल हुआ। मगर एक आधा आवाज़ दबे दबे लहजे में ये भी कह रही थी, लेकिन अब तो वो मस्जिद में नमाज पढ़ती हैं, शायद वाकई बदल गई हैं। क्या हमें इसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे बैठे हिना के अंदर एक आग जलने लगी। अम्मी ने पहले अपने गुनाहों का बोझ उठा लिया, अब मेरा फ़र्ज़ है कि इन लड़कों को छोड़ूं नहीं, मैं इन्हें कानून के सामने ले आऊँगी। अदनान ने इसकी तरफ देखा। ये आसान नहीं होगा, इनके पीछे ताकतवर लोग हैं, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हिना ने आंसू पोंछे। मैं तैयार हूँ। अब ये जंग सिर्फ सबा या मेरी माँ के लिए नहीं, ये हर उस लड़की के लिए है जिसे ये लोग बर्बाद करना चाहते हैं। इसी वक्त एक नर्स दौड़ती हुई आई। मरीज़ा की हालत अचानक ख़राब हो गई है, हमें फौरी ऑपरेशन करना होगा। हिना के दिल की धड़कन रुकने लगी। अम्मी मुझे छोड़कर मत जाइएगा। डॉक्टर अंदर चले गए। हिना और अदनान कॉरिडोर में बैठे दुआ करते रहे। हर लम्हा क़यामत की तरह बारी था। चंद लम्हों बाद एक डॉक्टर बाहर आया। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन हिना के पैरों तले ज़मीन निकल गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें। शुक्रिया।